السلام علیکم۔ پہلے دعا، پھر صبر، مزید دعا، مزید صبر، مسلسل دعا، مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، ہر پل ساتھ ہے، یقین کیجیے۔ وہ سن لیتا ہے انکہی صدائیں بھی۔ وہ محبت کا سجدہ ضائع نہیں کرتا جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے۔ وہ رب تمہاری لا حاصل دعاؤں کو بھی حاصل بنا سکتا ہے۔ سورۃ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں خود فرمایا ہے، دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ جب تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا، پھر وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اللہ اور میرا رب تو فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتبار کر لو، بے شک میں وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ زندگی میں جب بھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ، سمجھ لینا تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ جیسے وہ سجدے سے پہلے دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ، سمجھ لینا اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ یہ جو تمہارا ٹوٹا ہوا دل ہے نا، یقین رکھو اللہ کے کن سے سنبھل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ جب محبت اللہ تعالیٰ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے، تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ جب اداس دل ہو، وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو، اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریاد وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں، وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ جب ہر انشاءاللہ الحمدللہ بنے گا، تب تمہیں تمہارے صبر کا اجر ملتا نظر آئے گا۔ یا رب بس تیری چاہت چاہتی ہوں، تجھ سے تجھ کو مانگتی ہوں۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر موت سے۔ دیکھو اللہ سے فریاد کر کے یوں قبولیت پر شک نہیں کیا کرتے۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہو۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی منزل آپ سے صرف ایک آخری دعا کے فاصلے پر ہو۔ مت ہو پریشان میرے بندے، کیے ہوئے دروازوں پر